نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت اور صدقہ کہ ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک ببرکت ساعتیں سعادتوں والی نصیب ہو رہی ہیں، اور یہ ساعتیں شعبان المعظم کے مبارک اور متبرک مہینے میں نصیب ہو رہی ہیں۔ شعبان براہ راست اس شعبان کے مضمون پر آنے سے قبل اور قرآن مجید کی وہ آیات جو میں نے بطور مضمون پیش فرمائی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر 4 قسم کے موسم ہوتے ہیں۔ ایک موسم گرمی کا موسم گرما ہے، اور ایک موسم موسم سرما ہے۔ پھر 2 موسم اور ہیں، ایک موسم موسم بہار ہے اور ایک موسم موسم خزاں ہے۔ گرمی تمازت آفتاب کا پتہ دیتی ہے، شدت تمازت حبس، گرمی کی شدت عروج پر ہو جائے، اور شدت دھوپ کی شدت جو ہے ماحول کو گرماتی، اس میں پھر ہمارے کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس میں لیکوڈز، پانی، شربت، ایسی چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، نرم غذائیں، شوربے والی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس کا شعبان سے کیا تعلق؟ وہ میں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ آپ سردی آ جائے تو شدت سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے گرم کپڑے پہنتے ہیں، سردی کی شدت سے بچنے کے لیے گرم غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، سوپس پیتے ہیں، کعبہ پیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف قسم کی غذاؤں کو استعمال کرتے ہیں کہ جسم معمول سے زیادہ تھوڑا سا گرم محسوس ہو اور سردی کی شدت کو اتنا محسوس نہ کرے۔ تیسرا، پھر خزاں کا موسم آتا ہے۔ خزاں ایک عجب لگتا موسم اچھا نہیں ہے۔ خزاں میں درختوں کے پتوں کے رنگ پیلے پڑ جاتے، ہوا چلتی ہے تو پیلے پیلے رنگ کے جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں وہ گرنے لگ پڑتے،
اور جیسے ہی درختوں کے پتے گرتے ہیں ساتھ ہی بہار آ جاتی ہے۔ بہار آتی ہے تو درختوں پر نئی نئی کونپلیں اگتی ہیں، نئے سرسبز و شاداب درخت آباد ہوتے ہیں۔ شعبان بھی اسی طرح، جس طرح انسان کے ظاہری موسم ہے اسی طرح انسان کی روح کے بھی موسم ہوتے ہیں۔ رب نے شعبان کو خزاں کا موسم قرار دیا، اس لیے اس میں شب برات رکھی ہے کہ جس طرح خزاں کے موسم میں ہوا چلتی ہے تو وہ درختوں کے پیلے پیلے پتے اتار دیتے ہیں اور پیلے پتوں کے اندر تمام زہریلے مادے جو ہوتے ہیں درختوں کے جمع ہو جاتے ہیں۔ شعبان میں بھی ایسا ہی ہے، اس کی رحمت کی ہوا چلتی ہے اور ایمان کے درخت پر جو گناہوں کے پتے ہوتے ہیں جو گل سڑ جاتے ہیں، اللہ رب العزت وہ ہوائیں چلاتا ہے کہ وہ پت جھڑ کے موسم میں گناہوں کی صورت میں گر جائے، اور بہار کے موسم یعنی رمضان کے لیے نئی کونپلوں کھل سکے اور پھر سے ایک تجدید ایمان بہار کی صورت میں بندے کا تعلق ایمان اپنے محبوب سے، اپنے مالک سے پختہ ہو سکے اور وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جڑ سکے۔ اس لیے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شعبان کی شین میں رب نے شرف رکھا، شعبان کی عین میں رب نے علوف بلندی رکھی، اور شعبان کی با میں رب نے بر نیکی رکھی ہے، اور شعبان کی الف میں رب نے الفت رکھی ہے، اور شعبان کی نون میں رب نے نور رکھا ہے۔ یہ شعبان ہے۔ اب یہاں پر ایک اور دلچسپ اور لطیف بات آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ لطیف بات یہ ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مواہب الدنیا، جنہوں نے تحریر کی کتاب کا نام ہے ان کی سیرت کی بہت پیاری کتاب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بڑے بڑے پیارے اس میں، شان مصطفیٰ کا عجب انداز مواہب الدنیا میں ملتا ہے، ہمارے لائبریری میں بھی موجود ہے۔ اس کی شرح کی امام زرخانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عاشقوں کی بات وہی ہوتی ہے، وہ ہر بات میں اپنے محبوب کی بلندی کا پہلو دیکھتے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے اس شعبان کے مہینے میں؟ فرمانے لگے کہ جو مجھے پتہ لگا، انہوں نے اپنی کیلکولیشن اور تحقیق کے ذریعے بات کی کہ شعبان کو اس لیے فضیلت دی، اس مہینے میں رب باری تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ پر سورہ احزاب شریف کی آیت درود نازل فرمائی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب باری تعالیٰ نے اس مہینے میں کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو اور کثرت و ادب کے ساتھ سلام بھیجو۔ یہ بات آقا علیہ السلام پر اترنے والے قرآن کی آیت میں کہا کہ جب یہ آیت اتری تو شعبان کا مہینہ تھا، یعنی وہ کام جو رب عرشوں پر کرتا ہے رب نے اس میں آقا علیہ السلام کے غلاموں کو شامل فرمایا اور وہ ذکر مصطفیٰ ہے، اس لیے شعبان کو اتنی فضیلت ملی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب پت جھڑ کا موسم ہے، تیاری کا موسم ہے، برتن دھونے کا موسم ہے، برتن چمکانے کا موسم ہے، برتن کو محبوب سے اپنے جسم و روح کو سنوار کر رب سے ملاقات کی تیاری کا موسم ہے، اس میں تیاری کی جائے گی اور رمضان میں اس تیاری کی برکت سے اپنے برتنوں کو اس کی رحمت اور کرم سے بھرا جائے گا۔ کس لیے اس نے شعبان کو اتنی فضیلت دی کہ شعبان میں تیاری کر لو،
اپنے آپ کو راتوں کے قیام کے لیے تیار کر لو، اپنے آپ کو صبح کے سیام کے لیے تیار کر لو، اپنے آپ کو مجھ سے ملاقات کے لیے تیار کر لو۔ دیکھو 11 مہینے تمہارے جسم کے ہوتے ہیں، 1 مہینہ اپنی روح کے لیے میرے ذکر کے لیے لگاؤ۔ یہ خاص ریفریشنگ کورس ہے میری ملاقات کا، مجھ سے ملاقات کرنے کا۔ اس کے محبوب علیہ السلام پر اترنے والے قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں کہ رب کیسے ملے گا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس بے شک آپ فرما دیں بے شک وہ تو بہت قریب ہے، وہ بہت قریب ہے۔ ایک نکتہ جو میں بارہا مرتبہ بیان کر چکا کہ رب اسی کے قریب ہے جو مصطفیٰ کے قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہو چکا، یہ مضمون یہ نکتہ میں بیان کر چکا۔ اور رب نے اسے اپنا بندہ کہا ہے جو رسول پاک کے در کا سوالی بنتا ہے۔ مگر اس میں جو اہم بات دینا چاہتا ہوں کہ جو رب کا قرب چاہتا ہے تو پھر وہ سیرت و اتباع مصطفیٰ کو اختیار کرے، آقا علیہ السلام کی ان باتوں کو اختیار کرے جس سے ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جڑ سکے اور ہمارا تعلق واقعی دنیا و آخرت میں خیر، بہتری، رحمت اور عروج والا نظر آئے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما کر پھر آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سونیا جو تیرا ہو جاتا ہے نا، جو تیرا بن کر مجھے پکارتا، جو تیرا بن کر میرا ہو جاتا، جو تیرے ساتھ ہو کر مجھے یاد کرتا ہے، تو میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور فرمایا یہ پکار کا جواب دینا، اس کا جواب دینا، بھئی ہمارا پکارنا بنتا ہے، اس نے ہمیں بنایا، ہمیں تخلیق کیا، ہم پر کرم نوازی کی، ہم عدم تھے یعنی ہم کچھ بھی نہ تھے، ہمیں ہستی بخشی ہے، ہمیں جسم بخشا ہے، ہمیں زندگی بخشی ہے، ہمیں رعنائی زندگی بخشی ہے، دنیاوی نعمتیں بخشی ہیں، اولاد کی نعمت بخشی ہے، معاملات کی نعمت بخشی ہے، خاندان کی نعمت بخشی ہے، عزت کی نعمت بخشی ہے، سانس کی نعمت بخشی ہے، بصارت کی نعمت بخشی ہے، سماعت کی نعمت بخشی ہے، بولنے کی نعمت بخشی ہے، ہر چیز میں اس کی نعمت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہر چیز میں اس کی نعمت محسوس ہوتی ہے۔ اس نعمت والے کا ذکر کرنا، اس نعمت والے کو یاد کرنا، اس نعمت والے کا شکر کرنا، اس نعمت والے کی گیت گانا، اس نعمت والے کے احسان بتانا، اس نعمت والے کی قدر کرنا، اس نعمت والے کی طرف توجہ رکھنا، اس نعمت والے کی طرف متوجہ رہنا، اس نعمت والے کا شب روز ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہنا، یہ ہمارا تو بنتا ہے۔ مگر ایک تو ضرورت ہی نہیں کہ وہ ذکر کرے، اگر وہ ذکر نہ کرے تو اس کا کچھ بھی کوئی بگاڑ نہ سکے، اسے کوئی کیا بگاڑ لے گا، کوئی اس کا کیا کر لے گا کوئی اس کا کہ وہ ذکر ہی نہ کرے، وہ یاد ہی نہ کرے۔ پکارتے رہو پکارتے رہو پکارتے رہو، وہ پکار کا جواب نہ بھی دے تو ہم کیا کر لیں گے، اس کا کر سکتے ہیں کچھ؟ ہے کسی کی جرت؟ وہ کہتے ہیں اللہ الصمد، میں تو ہر چیز سے بے نیاز ہوں، نہیں سنتا تمہاری، کیا کر لو گے، میری مرضی ہے مالک۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں بس یہ بتانا تھا میری قدرت ایسی ہے مگر میرا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ جو جب مجھے مصطفیٰ کا بن کر خالص ہو کر پکارتا ہے تو پھر میں بھی اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں بھی اس کو پکارتا ہوں، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے حضرت ذوالنور مصری یاد آ گئے، واہ واہ کیسے عاشق لوگ ہیں۔ حضور کی حدیث ایسی یاد آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یاد آ جاتے ہیں، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو ذکر الہی میں ذوالنور مصری آ گئے، کہاں مصر میں پیدا ہوئے اور کہاں ہم لوگ ان کی بولی بھی نہیں جانتے مگر ان کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا عاشقوں کی بولی ایک ہی ہوتی ہے، وہ عشق کی بولی جانتے ہیں۔ حضرت ذوالنور مصری
کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے ایک اللہ کی ولیہ کو دیکھا، فقیر نہیں تھی، درویش نہیں تھی، وہ کعبۃ اللہ کا غلاف تھام کر کہہ رہی تھی، مالک تجھے واسطہ ہے اس محبت کا جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ سوال دیکھیں، مالک تجھے واسطہ ہے اس محبت کا جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ میں نے حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا بی بی عقل مند خاتون ہے بھائی، یہ نہیں کہتے کہ اس محبت کا واسطہ کہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، یہ کہتے ہیں اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ جانتی تھی، اس نے باطن کی آنکھ سے دیکھ لیا ذوالنون کون ہے۔ کہنے لگی ذوالنون، آپ شیخ ذوالنون مصری ہیں نا؟ کہنے لگی ہاں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا آپ بھی ایسی بات کرتے؟ ہماری کیا اوقات کہ ہم اس سے محبت کریں، پہلے وہ کرتا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے رب محبت کرتا ہے، پہلے رب چاہت دکھاتا ہے۔ تو یہ محبت کا جو سودا ہے یہ عجب ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس عاشقہ نے بتایا کہ ہم تو بعد میں محبت کرتے ہیں، پہلے وہ کرتا ہے۔ ہائے ہائے۔ اور کہا جب مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور کبھی قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کب تک دھوکے میں پڑا رہے گا، کب تک نعمتوں کا پجاری بن کر مجھ سے دور رہے گا، کب تک اپنے باطن کے بتوں کا طواف کرے گا؟ کب وہ وقت آئے گا جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، جو تجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، کبھی پکار کر تو دے، پلٹ تو صحیح میری طرف، آ تو صحیح میری طرف، تو میرا بن کر تو دے، دیکھ کرتا کیا ہوں۔ کب وہ وقت آئے گا؟ دیکھ میں کیسے کیسے دن ایام بھیجتا ہوں مصطفیٰ کے صدقے، اس میں مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، میں تجھ سے پیار کروں گا۔ تو یہ شب برات بھی انہی میں سے۔ اب میں اس کی شرعی حیثیت میں نہیں جا رہا، اس پہ میں گفتگو کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ تو شب برات جو ہے آقا علیہ السلام کے حدیث مقدسہ میں آتا ہے۔ ایک روایت اس فضیلت پہ دے دیتا ہوں۔ اب کوئی یہ کہے کہ کہاں لکھی ہے کہاں نہیں ہے، اس کے اوپر بات بہت مرتبہ میں کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اس پر اسناد کثیر موجود ہے صحابہ کی۔ ضعیف ایک سند سے حدیث ہو جاتی ہے، مگر 7-8 طرق سے جب چینل بھی بدل جائے، رپورٹر بھی بدل جائے، مگر خبر نہ بدلے، خبر ایک ہی رہے، چینل بدل جائے، رپورٹر بدل جائے، اس کا سند چین بدل جائے، رپورٹ ایک رہے، تو کبھی بھی اس چیز کو آپ کمزور نہیں کہہ سکتے، وہ خود بخود طاقت پکڑ جاتی ہے۔ آقا اسلام کی حدیث کو سمجھانے کے لیے بات بیان کی ہے کہ سند بدل گئی، راوی بدل گئے، مضمون شب برات سے متعلقہ رہا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے آقا علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں نہ پایا، میری خدمت کی ڈیوٹی تھی، اور میں پریشان ہو گئی کہ حضور کسی اور طرف چل پڑے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی تقصیر ہو گئی ہو، کوئی بات پسند نہ آئی ہو۔ کیسے عاشق تھے، کیسی عاشقہ تھی حضور کی۔ ہم سے تو روز ایسی کئی غفلتیں ہوتی ہیں، اور وہ کتنے قرب والے تھے، اس کا مطلب قرب والے کتنے دھیان سے رہتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا جنت البقیع میں، اور آقا اسلام نے مجھے دیکھا اور ساتھ ہی کہا عائشہ تمہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت نہیں کر سکتے، ناانصافی نہیں کر سکتے؟ اب کی اٹھ کر حضور آئے ہیں، چھوڑ کر حضور آئے ہیں،
مگر حضور فرما رہے ہیں اللہ اس کا رسول، یعنی رسول کی بات خدا ہی کی بات ہے، اللہ کو ساتھ ملا رہے حضور کہ تجھے خوف کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس ایسے ہی ذہن میں خیال آ گیا۔ اب جو خیال بھی اظہار نہیں کیا سیدہ نے، آقا نے دل میں اٹھنے والے خیال کو پہلے سے بیان کر دیا۔ یہ مقام فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شهر غنم قلب۔ فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب ایسی ذہن میں خیال آتا ہے، انسان ہے نا ہر چیز پر ناپ توڑ لے لیتا ہے، ناپ توڑ شروع کر دیتا ہے ہر چیز پر۔ اچھا تو بکروں کے تو بال ہو گئے، تو اگر بھیڑ کے ہوئے، ہمارے جیسے چھترا کہتے ہیں اس کے تو بال ہی بڑے ہوتے ہیں، اس کے برابر تو رب نے ساتھ ہی قرآن نے کہا برحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جسے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کون سی کمی ہے؟ بس تیرا نیت اور ارادہ چلنا ہے، میرے کرم کی برسات تجھ پر ہو جاتی ہے۔ بس تو نیت تو کر، تو ارادہ تو کر، تو اپنے آپ کو میری طرف متوجہ تو کر۔ میری توجہ تیرے سے ہٹی نہیں ہے، تو ہی ہٹتا ہے۔ میں ہٹ جاؤں، اگر میں نے توجہ ہٹا لی تو تیرا کون ہے میرے سوا؟ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مقدسہ بیان فرما رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ پھر شب برات میں زندگی، موت، حج، رزق اور اولاد کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ شب برات۔ اب اگلی بات جو دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی توبہ شب برات میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ جن کی توبہ شب برات، وہ سجدے بھی کر رہے ہوں، مالک ہمیں ان میں نہ رکھ۔ وعدہ کرتے ہیں، میں وعدہ لیا نہیں کرتا، ایسے نکل گیا اللہ کے رسول کے نوکری پہ لگاؤ، نکل گیا، تیاری کر لی۔ کام آسان بھی نہیں، یہ بھی بتا رہا ہوں، کام آسان بھی نہیں ہے، پھر بھی بتاؤں کریں گے۔ میرا کوئی آپ سے لالچ تو نہیں ہے نا، ایک ہی لالچ ہے میرا، آپ کا سودا ایک ہی لالچ کا ہے، وہ یہ ہے، بتا دوں آپ، وہ یہ ہے کہ مجھے میرے بتایا یہی ہے کہ میں اپنے لالچ میں آتا ہوں کہ جب ہمیں قیامت کے دن الٹا کر کے لے جایا جا رہا ہوگا نا، تو آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر رب سے کہہ دے، جنت میں والے آپ میں کثرت میں ہوں گے، مالک اس نے اچھی بات بتائی تھی، اور رب کہ اچھا چلو تمہیں بتائی تھی، لے جاؤ۔ ہماری یہ لالچ ہے آپ سے، اور کوئی لالچ نہیں ہمارا آپ سے۔ میں اس لیے آتا ہوں، بس یہ پتہ ہے سر، کوئی ایک حضور کا عاشق آ جائے، حضور کی محبت والا پیدا ہو جائے، آپ میں کئی ہیں جانتا ہوں، پیار والے، اخلاص والے، جن کی ہائیں مجھ سے زیادہ حضور کی، ہماری تو ہے ہی کوئی نہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، بس بات بن جائے تو چاہتا یہ ہوں کہ وہ باتیں ہم میں پیدا ہو جائے، کوئی سودا تیار ہو جائے، کوئی سودا تیار ہو جائے۔ سب سے پہلے بات، وہ لوگ کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے جن میں شرک کی عادت ہوگی، اللہ کے سوا شریک ٹھہرانے کی۔ اب لازمی بات ہے اس میں ایمان والے تو نہیں آتے، یہ تو مشرکین آ گئے۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو دو نہیں مانتا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہراتا نہیں۔ دوسری چیز بڑی اہم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بڑا گناہ
جو شب برات میں مغفرت رب باری تعالیٰ کو روک دے گا کہ رب کی مغفرت نہیں بٹے گی. اب کیا مطلب مغفرت نہیں بٹے گی؟ رب کی مغفرت تو بٹے گی، مگر اس کی مثال ایسے ہوگی کہ اگر برتن ہو تو برتن سیدھا پڑا ہو تو پانی ڈلتا ہے، اور اگر برتن ہی الٹا ہو جائے یا برتن میں سوراخ اتنے ہو جائے کیا بچے گا؟ تو ان سوراخوں کو اور برتن کو الٹا ہونے سے بچانا ہے اور اس سے التجا کرنی، مالک برتن سیدھا ہی رہے. وہ پہلا جو نقطہ دے رہا ہوں وہ ہے بغض اور حسد. کسی سے دل میں بغض اور حسد نہیں رکھنا. رشک کرنے کی اجازت ہے، بغض اور حسد رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بغض یہ ایسے ہی چلنا، اچھا اب یہ آ گیا اس کے پاس، اب یہ آ گیا اس کے پاس. اور بغض اور حسد سے بچنے کا علاج بتاؤں، سنیں گے، عمل بھی کریں گے. بغض اور حسد سے بچنے کا بہترین علاج یہ ہے اپنے سے نیچے والے کو دنیا کے معاملے میں دیکھو، بالکل اس طرح جس طرح حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، کتنے خلوص سے لکھا کہ خود حضور خواب میں آ گئے اور کہا کیا لکھا ہے سعدی؟ کہا یہ لکھا ہے. تو وہ آقا چوتھا مصرع نہیں آ رہا تو حضور نے کہا یہ کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ. وہ سعدی شیرازی ان کو یہ مقام کیسے ملا وہ بتا رہا ہوں. عالم تھے، فقیہ تھے، بڑا سفر کرتے تھے. ایک موقع آیا کہ پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پاؤں میں جوتی نہیں تھی. پوچھا رب سے، کا مالک اتنا کچھ دیا ہے آج جوتی نہیں. اذان ہو گئی، مسجد میں آئے، وضو کر رہے تھے، جیسے ہی وضو کر کے صحن میں پہنچے چیخ مار کر رو پڑے، گریا بکا میں گر پڑے رب کی بارگاہ میں. ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے مگر رب کی بارگاہ میں گر گرا کر سجدے کر رہا تھا. کہ مالک تیرا کتنا کرم ہے مجھ پر، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں مگر میں تیرا ناشکرا ہوں. اسے دیکھ پاؤں نہیں ہے مگر تیرے شکر سے دور نہیں ہے. تو نے اپنی شکر کی دولت اسے دی، اپنی قربت کی دولت عطا کی ہے. مالک مجھے معاف کر دے. تو دنیا کے معاملے میں سے اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. سیدنا غوث الاعظم سے نیچے نہ دیکھو، سیدنا صدیق اکبر سے نیچے نہ دیکھو، سب سے پہلے تو آقا کو دیکھو. توجہ واقع حضور کو دیکھو. ہمارا سب کچھ ہے ہی مدینے والی سرکار، ان کی پھر دی ہے آگے حضور داتا سرکار رحمت اللہ علیہ، حضور غوث الاعظم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید، یہ سارے دیے ہیں. اصل پاور ہے اس مدینے میں. تو جس کا تعلق حضور کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر تو حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل حسنات کما تأکل النار الحطب. فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی. ہزاروں سالوں کی عبادتیں ہوں، چلے یوں کہہ لیتا ہوں، اول تو ہماری عمر ہی ہزاروں سال کی نہیں ہوتی، تو کئی سالوں کی عبادت ہو اور کسی کو دیکھ کر بس حسد ہوا اور حسد دل میں اٹھا اور حسد آنے کی دیر کی، تمام سجدے، عبادت، روزہ، زکات، حج، لین دین، معاملات سب گئے. جیسے آپ ماچس کی ڈبیا لے تو ایک جلتی ہوئی تیلی صرف اس ڈبیا میں ڈال دے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری ڈبیا جل گئی. جلتی ہے کہ نہیں؟ ایسی بچپن میں شرارتیں کرتے تھے تو جل گئی. تو یہ سارا ہوگا، تو یہ سارا کام حسد کے ایک کام نے کر دیا. اس لیے حضور نے فرمایا حسد سے بچو. اور یہ حسد سے بچو. اور اگلی بات جو بتا رہا ہوں، شیطان بھی اس لیے شیطان ہوا کہ اس نے سیدنا آدم سے حسد کیا تھا.
حسد کر گیا کہ میں نے اتنی عبادت کی، رتبہ اسے مل گیا، فرشتے اسے سجدہ کریں، جبریل اسے سجدہ کرے، اسرائیل اسے سجدہ کرے، عبادت تو میں نے کی زمین پہ چپے چپے پر، اس کی کیا اوقات میری عبادت کے سامنے۔ اس نے اپنا موازنہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے محبوب آدم سے کیا۔ رب نے کہا تیرا سب کچھ گیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ عام ہے۔ حسد حاسد کو لے بیٹھتا ہے، حسد سے بچے۔ جیلسی، رشک اس کی اجازت ہے۔ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ رشک کیا ہے؟ مالک اسے دیا ہے تو مجھے بھی دے۔ دو لوگوں سے رشک جائز ہے بس۔ ایک جس کے پاس علم نافع ہو وہ بانٹے، بندہ کہ اچھا یار اتنا علم بانٹ، اتنا خیر والا، اور دوسرا اتنی دولت رب اسے دے کہ وہ رب کی بارگاہ میں دیتے ہوئے نہ تھکے، کہ بندہ کہے مالک مجھے دے، یہ تو عثمان غنی کے فیض والا لگتا ہے، مجھے دے تو میں بھی بانٹوں۔ ان دو لوگوں سے رشک ہے، حسد کی اجازت۔ اب اس پہ بے شمار حدیثیں ہیں، میں اس پر نہیں جا رہا۔ ایک حدیث حسد اور بغض کے بعد، یہ حضور نے فرمایا 15ویں شعبان کو بغض اور حسد والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے پہلے سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ شعبان معظم کی نصف کی تیاری یوں کریں کہ ہر ایک سے پاک ہو جائے۔ ہمارے بھی یہاں پہ انشاءاللہ محفل ہوگی۔ دوسرا شخص کسی کو نہ حق قتل کرنے والا، نہ حق قتل کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہو سکے گی۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی، فرمایا اللہ شعبان کی 15ویں شب کو اپنے مخلوق کی طرف نگاہ محبت سے دیکھتا اور کینہ پرور اور قاتل کے سوا اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا۔ قتل کرنے والا، اب دیکھیں اسلام کیسا دین ہے۔ یہ وہی دین ہے جو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر نہ حق قتل کر دیا، گویا اس نے تمام معاشرے کو، تمام انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام بھائی چارہ امن کی بات کرتے ہیں۔ اگلی بات شراب نوشی کرنے والا، کون تیسرا شخص ہے؟ یہ میں آپ کو کمپیریٹو اسٹڈی ان ریلیجن کا طالب علم ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں۔ ہندو مت کے اندر بھی شراب حرام ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی جن کے پرمٹ کے نام پر پاکستان میں شراب بکتی ہے، عیسائیوں کی عیسائیت میں بھی شراب حرام ہے، یہودیت میں بھی شراب حرام ہے، اسلام میں تو ہے ہی حرام۔ اور ہمارے یہاں کیا کچھ ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شراب حرام ہے، شرابی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اگر وہ اخلاص والا ہو جائے تو مالک معاف کرنے والا۔ وہ دیکھے پچھلے آفی کو، وہ بھی شرابی تھے، مگر پھر ایسی توبہ کی کہ جب تک بغداد کی گلیوں میں فقیر چلتے رہے تب تک اللہ رب العزت نے جانور کے گوبر کو کرنے نہیں دیا۔ جانور گوبر نہیں کرتے تھے کہ رب کا فقیر بھی چلتا ہے بغداد کی گلی پر۔ یہ چوتھا۔ پانچواں شخص والدین کا نافرمان۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کر رہا، بس سمجھا رہا ہوں۔ والدین کا نافرمان، خدا کی قسم والدین اور امی ابو سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ کوئی کہے اتنا مرضی آپ کا پیارا ہے، مگر ان سے زیادہ ہمدرد، پیارا، محبت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو جب بولنا نہیں نہ آتا تھا تب وہ جان جاتے تھے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے، آپ کو درد کہاں ہو رہا ہے، ماں کو باپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ جو بغیر روپے کے لالچ کی آپ کو پالتے ہیں، جو اپنے نفس کو، اپنے پیٹ کو کاٹتے ہیں۔ ابا جی کہنا بہت آسان تھا، جب بنے تو پتہ لگ گیا۔ میں سچ بول رہا ہوں،
ہم تو صرف کہتے تھے ابو جی یہ چیز چاہیے، مگر آج پتہ لگتا ہے کہ کہاں سے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں، پورا سال کیسے کہاں سے ٹرپ کے لیے پیسے جمع کرنے اور پھر بچوں کو لے جایا جاتا ہے، اور باپ بڑے پیار سے عید کے دن اپنے بچوں کو شاپنگ کروا کے ایسے دکان سے باہر نکلتا ہے، میرے پاس 2 سوٹ ہیں ابھی چل جائے، جوتی میں نے 2 مہینے پہلے لی تھی چل جائے، اور اسی انسان کے ابو جی آپ کو نہیں پتہ لگتا اور تینوں کی پتہ ماں دل کیا بیتتی ہے جانتے ہو۔ چھٹا شخص بدکاری، عادتاً بدکاری کرنے والا، وہ بھی نہیں بخشا جائے۔ 7واں شخص قطع رحمی کرنے والا، اللہ کو بڑی شدید نفرت ہے اس شخص سے جو رشتوں کو کاٹتا ہے، خونی رشتوں کو۔ تو میرے لیے مر گئی، میں تیرے لیے مر گیا۔ ہمارے یہاں بہت آسان ہے، اللہ رسول سے ڈرے۔ سورہ محمد میں میرے اللہ نے لعنت کیا اس شخص پر جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو کاٹتا۔ تیاری کرے شب برات سے پہلے منا لے ان کو، یہ غرض نہ رکھے کہ کون سچا ہے، یہ دیکھے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی مغفرت مل جائے گی۔ قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت میں نہیں جائے گا تو پھر پھرتا رہے گا، پھرے گا، پتہ ہوگا پھر کہاں پھرے گا۔ پرستش کے لیے مجسمہ سازی کرنے والا۔ اور 9واں چغلی کرنے والا۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ غیبت اور چغلی میں فرق ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پس پشت اس کی برائی کرنا جو اس میں پائی جاتی ہو، اور چغلی یہ ہے کہ وہ شخص 2 خیر والے لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلوائے، محبت کرنے والوں میں فساد ڈالے، اور بے قصور لوگوں کے خلاف الزام لگا کر لوگوں کو اس پر ابھارے، الزامات لگائے۔ چغل خور بھی، اس کی بھی شب برات کو عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے شیر سے معافی نہیں مانگے گا۔ لا يدخل الجنہ قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا جو لوگوں کو گھروں میں گالیاں نکالتا تھا، لڑائے اپنے مفاد کے لیے، اپنی فائدے کے لیے، اپنے دنیا کی مفاد کے چند ٹکوں کے لیے، اپنے لیے جو ایسا کرتا ہے وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو چند باتیں پیش کی ہیں، اور جو اس کا ہو کر پلٹ جاتا ہے وہ بھی 100 قتل کر کے بھی رب کہتا ہے میرا ہے معاف کر دو۔ آئیں اس پیغام محبت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ میں نے چیزیں بتائیں، کوشش کریں گے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا وعدہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، کریں گے کوشش؟ قطع رحمی نہیں رکھنی، غیبت چغلی نہیں کرنی، اور اگلی باتیں جو میں نے بات پیش کی ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اگلی بات ہمارے بھی انشاءاللہ تعالی 20 اپریل کو ہفتہ کی رات کو شب برات کی رات ہے، اپنی اس مسجد میں ہم شب بیداری کی محفل کریں گے، رت جگہ ہوگا، 12 بجے کے قریب صلاۃ و تسبیح ہوگی، اس سے پہلے جو درس بھی ہوگا، محفل نعت بھی ہوگی، اور تلاوت قرآن مجید بھی ہوگی، اور یہی ہجر و فراق کی باتیں کہ نجر کرم سرکار کی باتیں بھی ہوگی، اس میں بھی اپنے دامن در میں سکھنے پیش کریں۔ دوسرا، آپ اپنے بائیں جانب اگر دیکھ سکیں تو الحمدللہ 30 kV کا جنریٹر ہمارا آ گیا، ہمارے بزرگوں نے وعدہ لیا تھا، تو کچھ ابھی ہم نے یہ بھی کچھ قرضہ اٹھایا ہے، اس کے لیے قرضے کے ساتھ لیا ہے، کہیں سے قرضہ لیا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا کوئی مہمان یا خالی نہ بیٹھے، کوئی تنگی میں نہ بیٹھے۔